برادران اسلام، ماہ شعبان ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا معنی بکھیرنا اور پھیلنا کے ہیں۔ اس نام کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے پڑا کیونکہ اہل عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر جایا کرتے تھے، یا حرمت والے مہینے یا رجب کے بعد جنگ و جدال کے لیے یہ منتشر ہو جایا کرتے تھے۔ یہ مہینہ اصلاً تو ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہے، مگر ماہ شعبان بطور خاص اس کی 15ویں تاریخ سے متعلق امت مسلمہ میں بہت سی گمراہیاں اور بدعات پائی جاتی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے چند حقائق آپ کے گوش و گزار کریں گے تاکہ لوگوں میں اس حوالے سے جو بدعات اور خرافات رائج ہیں اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ پہلا نقطہ یاد رکھیں کہ ماہ شعبان کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ شعبان روزے کی وجہ سے فضیلت اور امتیاز والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنے پر بہت سی روایات صحیح احادیث مروی ہیں، جن میں سے صحیح بخاری اور مسلم میں بھی روایات ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ شعبان کے مہینے کا تقریباً پورا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1970۔ معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ عنہا عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان یصوم حتی تقول قد صام ویفطر حتی نقول قد افطر ولم ارہ صائما من شہر قط اکثر من صیام من شعبان کان یصوم شعبان کلہ کان یصوم شعبان الا قلیلا۔ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں سوال کیا تو وہ کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے لگتے تو ہم کہتی کہ آپ تو کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب آپ روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتی کہ اب شاید آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا۔ آپ سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر ایام کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1156۔ ترمذی شریف میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں سے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ صحیح ترمذی حدیث نمبر 736۔ ان ساری احادیث سے صرف روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی شعبان کا اکثر روزہ رکھنا، اور جن روایتوں میں پورا شعبان روزہ رکھنے کا ذکر ہے ان سے بھی مراد شعبان کا اکثر روزہ رکھنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمیں ماہ شعبان میں صرف روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ بھی بکثرت، اور کسی ایسے عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے جن کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ملتا۔ دوسرا نقطہ ہے نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنا۔ پہلے بیان کردہ احادیث سے معلوم ہوا کہ شعبان کا اکثر روزہ رکھنا مسنون اور سنت ہے، مگر کسی ایسی روایات بھی ہیں جس میں نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں روایت مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان گزر جائے تو شعبان کا روزہ نہ رکھو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 738۔ اس روایت کی حجت کی تعلق سے علماء کرام میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو چند ایک بات جو ہے اس سے
مستثنا اور الگ ہے۔ پہلا بات یہ ہے کہ جسے روزے رکھنے کی عادت ہو، مثلا کوئی آدمی جمعرات اور سوموار کا پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہو تو وہ 15ویں شعبان کے بعد اپنی عادت کے مطابق ان دنوں کا روزہ رکھے گا۔ دوسری بات یہ کہ جس نے نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان سے قبل پہلے روزے رکھنے شروع کر دیے اور نصف شعبان سے پہلے کو بعد والے سے ملا دیا تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ نمبر 3، اس سے رمضان کی قضا اور نظر کے روزے رکھنے میں بھی مستثنا ہے۔ اگر کوئی کسی نے نظر کے روزے مان رکھے ہیں یا پھر رمضان کی قضا کسی کی باقی ہے تو وہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں شعبان کا اکثر روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اس حال میں کہ رمضان کے روزے کے لیے کمزوری نہ لاحق ہو۔ اگر کوئی آدمی رکھ سکتا ہے اکثر روزے تو رکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان المبارک کے رمضان کے فرض روزے کے تعلق سے اس کے اندر کمزوری اور اس کے اندر سستی نہ پائی جائے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ 15ویں شعبان تک ہی روزہ رکھے جائے۔ جس کی عادت ہے روزہ رکھنے کی وہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا کوئی ایک دن چھوڑ اور ایک دن روزہ داودی رکھتا ہے، ایک دن رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، اور اس کی عادت ہے سال بھر تو پھر وہ رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا خاص طور سے 15ویں شعبان کے بعد کوئی روزہ رکھنے کی تعلق سے کوئی صحیح احادیث مروی نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ تیسرا نقطہ، چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو خصوصاً خواتین کے کچھ نہ کچھ روزے رہ جایا کرتے ہیں، تو کوشش کر کے ان ایام میں ان کی قضا دے دینی چاہیے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، کہ رمضان کے جو روزے مجھ سے چھوٹ جاتے تھے شعبان سے پہلے مجھے اس کی قضا کی استطاعت نہ ہوتی تھی۔ تو صحیح بخاری حدیث نمبر 1950 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1146۔ تو چوتھا نقطہ ہے نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کا روزہ۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی دلیل بنتی ہو۔ کوئی بھی صحیح روایت، صحیح احادیث شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے بارے میں موجود نہیں ہے، بلکہ شعبان کا اکثر روزہ رکھنے کی دلیل ملتی ہے، جیسا کہ اوپر احادیث ہم نے بیان کی۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے لیے شعبان کی 15ویں تاریخ متعین کرتے ہیں وہ دین میں بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ پانچواں نقطہ، نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات قیام کرنا۔ 15ویں شعبان کی رات کا قیام کرنا جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کی بنیاد پر نصف شعبان کی رات مختلف قسم کی مخصوص عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ آئیے اس حدیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، جب نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس رات قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3388 میں ہے۔ قال الالبانی، علامہ البانی فرماتے ہیں وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ جِدًّا اور موضوع، مطلب یہ حدیث حد درجے کی ضعیف ہے، بہت ہی ضعیف ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اس روایت کو صلاۃ الفی کے نام سے بہت سارے رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، بلکہ بعض لوگ 1000 رکعت والی مخصوص طریقے کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 100 رکعت، کچھ لوگ 14 رکعت، کچھ لوگ 12 رکعت بھی پڑھتے ہیں۔ اس قسم کی کوئی مخصوص عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح اس رات اجتماعی ذکر کرنا، اجتماعی دعا کرنا، اجتماعی قرآن خوانی کرنا اور اجتماعی عمل کا کوئی بھی ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ملتا، نہ نبی نے کیا اور نبی کے بعد نہ ہی صحابہ کرام نے اس عمل کو انجام دیا۔ لہٰذا ما انا علی اصحابی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ عمل کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے کیا۔ جو عمل نبی اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اس کا نہیں کرنا سنت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو عمل
دین کے اندر نبی اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اس کا نہیں کرنا سنت ہے۔ چھٹا نقطہ یاد رکھیں کہ شب برات کا تصور ہمارے یہاں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ 15ویں شعبان کو شب بیداری کرتے ہیں، شب برات کے نام سے اس کو موسوم کرتے ہیں، حالانکہ 15ویں شعبان کو شب برات کہنا سراسر غلط ہے۔ اس بارے میں جو بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ سب ماہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کے تعلق سے ہیں۔ اس رات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سال بھر میں جتنے آدمی مرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں اس رات میں لکھے جاتے ہیں، اور اس رات میں تمام عالم کی رزق یعنی روزی لکھی جاتی ہے، عمریں بڑھا دی جاتی ہیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے لوگ اس رات کو جشن بھی منعقد کرتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں اور خاص قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس نماز کی فضیلت میں ایک موضوع اور من گھڑت حدیث بھی بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، لیلۃ المبارکہ نصف شعبان کی رات کو نہیں کہا جاتا بلکہ شب قدر کی رات کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت والی رات میں نازل کیا کیونکہ ہم ڈرانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ المبارکہ کی رات میں نازل کرنے کا اس آیت میں کہتا ہے۔ اور لیلۃ المبارکہ کون سی رات ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ القدر کے آیت نمبر 1 میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تقسیم امور بھی شب قدر میں ہی کی جاتی ہے، نہ کہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات کو، اور اسے لیلۃ الرحمہ کہنے کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ جہاں تک شب برات کی بات ہے تو وہ بھی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے جو بھی دلیل دی جاتی ہے سب موضوع، من گھڑت اور ضعیف روایتیں ہیں۔ صحیح احادیث جو ملتی ہے، صحیح الاسناد احادیث، اس سلسلے میں صرف اور صرف روزہ رکھنے کے تعلق سے ہے، وہ بھی 15ویں شعبان سے پہلے، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ماہ شعبان میں اکثر روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ 7واں نقطہ یاد رکھیے، نصف شعبان کی رات قبرستان کی زیارت کرنا۔ ہماری امت میں ایسا بھی ہے کہ نصف شعبان کی رات بہت سارے لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس رات کے استقبال میں بھاری بھڑکم میں لوگ جا کر قبرستان کی صاف صفائی کرتے ہیں، چونا کرواتے ہیں، قبروں کے یہاں موم بتیاں اور اگربتیاں جلاتے ہیں اور قمقمے سجا کر پورے قبرستان کو منور کرتے ہیں۔ حالانکہ جس انسان کی قبر اس کے عقیدہ صحیحہ اور عمل صالح سے منور نہ ہوا، بھلا ان کے قمقمے لگانے سے کیسے منور ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھا جائے، اس بات کی بھی دلیل جو ہے کتاب و سنت میں نہیں ملتی کہ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جایا جائے اور وہاں جا کر جو ہے اگربتیاں قمقمے لگائے جائیں اور قبرستان کو منور کیا جائے۔ 8واں نقطہ، آتش بازی۔ شعبان میں جس قدر بدعات اور خرافات کی انجام دہی پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اگر اس طرح رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کر دیا جاتا تو غریبوں کو راحت نصیب ہوتی اور ذخیرہ آخرت بھی ہو جاتا، مگر جیسے فضول خرچی شیطانی کام کو پسند ہے، رمضان کا صدقہ و خیرات یہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ماہ شعبان شروع ہوتے ہی پٹاخے چھوڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس وقت سے لے کر شعبان بھر میں کس قدر فضول خرچی کی جاتی ہے۔ نصف شعبان کی رات کی پٹاخے بازی کی حد نہیں رہتی، اس سے ہونے والے مالی نقصانات کے علاوہ جسمانی نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور یہ عمل شیطانی عمل ہے، یہ اسلامی عمل نہیں ہے۔ کوئی بھی اسلام کا ماننے والا اس عمل کو پسند نہیں کرتا، اسلام میں اس عمل کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ 9واں نقطہ، مخصوص پکوان پکانا اور روحوں کی آمد کا عقیدہ رکھنا۔ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی بدعات میں قسم قسم کے کھانے، حلوے، پوری اور نو بنو ڈنر تیار کیا جاتا ہے، اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور اس سبب سے ان کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج حلوہ پوری نہ بنائی جائے تو روحیں دیواریں چاٹتی ہیں، ایسا بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے تاریخ متعین کرنا، متعین تاریخ میں فقراء اور مسکین میں کھانے کو تقسیم کرنا،
اس کھانے پر فاتحہ پڑھنا، فاتحہ شدہ کھانا، مردوں کو ایصال ثواب کرنا، سب کے سب بدعتی عمل ہے اور ان عمل کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اسلام کی صحیح معلومات حاصل کرے اور اپنے خاندانی رسم و رواج کو چھوڑ کر اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے۔ یہ جان لے کہ مرنے کے بعد روح دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دو نہیں کئی آیتوں میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 ہے، 100 ہے کہ ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بک رہے ہیں۔ ان سب یعنی مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے۔ مرنے والوں کے پیچھے کیا حائل ہے؟ برزخ حائل ہے، اور وہ دوسری زندگی کے دن تک اس میں رہیں گے۔ دوسری زندگی جب آئے گی تبھی وہ اٹھائے جائیں گے، اور ان کے درمیان برزخ حائل ہے، یہ ان کو دوبارہ چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ یہ روحیں پھر اس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے یہ بالکل عقیدہ باطل ہے، جاہلانہ ہے اور ہندوانہ ہے۔ اس عقیدے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ 10واں نقطہ کیا؟ نصف شعبان کو اللہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ ایک روایت بڑے شور اور بڑے زور سے پیش کی جاتی ہے، آئیے وہ روایت دیکھتے ہیں کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1390 کی روایت ہے۔ اس حدیث کو اگرچہ شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، مگر اس میں مشہور ضعیف راوی ابن لہیہ ہے، اور دوسرے جمیع طرق میں بھی یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک روایت سیدہ عائشہ کے طریق سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے حدیث نمبر 262 میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا، اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے بھی سند میں انقطاع کا ذکر کیا، جس کی وجہ سے یہ روایت حد درجے کی ضعیف روایت ہے۔ بہرکیف نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کے نزول کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے، البتہ اس حدیث کے عموم کے اندر داخل ہے، جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ ہر رات کا یہ روایت موجود ہے کہ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کو اعلان کرتا ہے، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا جسے میں بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے اپنی ضرورت کو طلب کرنے والا جو میں اسے پورا کروں۔ تو یہ جو ہے ہر رات کی فضیلت ہے، نصف شعبان کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ 11واں نقطہ یاد رکھیں کہ 15ویں شعبان سے متعلق احادیث کا جو حکم ہے وہ کیا ہے۔ اس نقطے میں یہ بات واضح کر دوں کہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کے دن یا اس کی رات سے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، یہ بات اچھے سے یاد رکھیں۔ قبیلہ کلب کی بکری کے بالوں کے برابر مغفرت والی حدیث ہو، یا مشرک ہو اور بغض رکھنے والے کے علاوہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے وہ حدیث ہو، یا سال بھر کے موت و حیات کا فیصلہ کرنے والی حدیث ہو، یا اس دن کے روزہ سے متعلق اگلے اور پچھلے سارے گناہ کی بخشش والی حدیث ہو، یا 12، 14 یا 100 اور 1000 رکعت نفل پڑھنے والی حدیث ہو، یا 15ویں شعبان پہ قیام اور صیام پر اجر ثواب سے متعلق کوئی حدیث ہو، یہ جتنی بھی روایاتیں پیش کی جاتی ہیں سب کی سب روایات موضوع ہیں، من گھڑت ہیں اور ضعیف ہیں، کوئی بھی حدیث قابل عمل اور قابل حجت نہیں ہے۔ اس وجہ سے 15ویں شعبان کے دن میں کوئی مخصوص عمل انجام دینا یا 15ویں شعبان کی رات میں کوئی خاص عبادت کرنا جائز
نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف بکثرت روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اسی عمل پہ اکتفا کرنا چاہیے اور بدعات اور خرافات کو انجام دے کر پہلے سے جمع کی ہوئی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق نہیں بنانا چاہیے۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی اور وہ بیان کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جو حدیث موضوع ہیں، من گھڑت ہے، ضعیف ہیں، ان احادیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اور کہنا نہیں کہ ہمارے نبی نے ایسا کیا، یہ نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے کہ آپ ایک جھوٹی روایت، من گھڑت بات نبی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اس آدمی کو ڈر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایسی موضوع، من گھڑت اور جھوٹی روایتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہ ساری چیزوں کو، رسم و رواج کو عام کرتے ہیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایسے لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے جو میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی۔ ایک آخری نقطہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری کریں۔ سامعین محترم، ماہ شعبان کو بدعات میں صرف کرنے کے بجائے اسے ماہ رمضان کی تیاری میں صرف کیجئے۔ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، نیت کو خالص کیجئے، اپنے گناہوں سے بخشش اور معافی اللہ سے مانگیے، توبہ کیجئے، نیکی کرنے کی عادت ڈالیے، برائی اور معاصی کے کاموں سے نفرت کیجئے، دعاؤں کو لازم پکڑیے، اپنے دلوں سے ہر قسم کے بغض، ہر قسم کے عناد، ہر قسم کی نفرت کو دور کیجئے، اپنے دل کو پاک و صاف کیجئے، سابقہ گناہوں کی معافی مانگیے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیجئے، ماہ رمضان کے خصوصی اور امتیازی مسائل کو سیکھیے، اس کا علم حاصل کیجئے، اپنا نظام الاوقات مرتب کیجئے اور اس رمضان اپنے اندر بہتر سے بہتر تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے۔ یہ کوشش کیجئے کہ اب ہم من مرضی زندگی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزاریں گے۔ اس کے لیے جد و جہد کیجئے، علم حاصل کیجئے اور عمل کیجئے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو آنے والے رمضان کے لیے تیار کریں اور اپنے آپ کو آنے والے رمضان کے لیے اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والا رمضان نصیب فرمائے۔ یا رب العالمین ہم سب کو اس رمضان میں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہم سب نے جو بھی گناہ اور جو بھی ہم نے جانے انجانے میں نافرمانیاں کی ہیں، یا رب العالمین ان سب کو تو اپنی رحم، اپنے کرم سے بخش دے، ہمیں معاف فرما۔ ہم گناہگار، خطاکار، سیاہکار ہیں، یا رب العالمین تو بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے قبروں کو نور سے منور فرما، جو لوگ ہم سے چلے گئے ہیں ان کو عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر ہم سب کو عطا فرما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، ہم سب کو تو اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنی بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، ان تمام دعاؤں میں ہم سب کو شریک فرما، ان تمام دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ یا رب العالمین جتنی بھی شر اور فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی دعائیں مانگی ہیں، یا رب العالمین ان تمام فتنے فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری اس دعا کو تو اپنے فضل، اپنے کرم سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔